سے جہاد المسلمین وطن کو مفتی اسماعیل میں چاہوں اس بات پر کہ آپ 20 تاریخ کو وطن کو کامیاب کریں گے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ مفتی بنو اور بولو وطن کو ووٹ پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجالوں نے میرا ساتھ دیا, تیرے کرم کے اجالوں نے میرا ساتھ دیا, سفر میں پاؤں کے چھالوں نے میرا ساتھ دیا, اور جہاں جہاں بھی قدم میں کھڑائے ہیں میرے دعائیں مانگنے والوں نے میرا ساتھ دیا. آپ کی بھرپور تعلیم میں آپ کے اپنے محبوب میں مقبول لیڈر حضرت مولانا مفتی محمد رسول کریم. اما بعد, تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل, تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. میں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی. آج سے 2-4 دن پہلے اس پر جو حالات گزرے, ان حالات کو لے کر میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. کچھ لمحے مجھ پر ایسے گزرے کہ میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا. میرے نفس بیٹھ چکی تھی. میری آنکھوں کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا. مرنا تو سب کو ہے, کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اگر موت کا سب سے زیادہ دردناک واقعہ اگر پیش آیا ہے تو وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد موجودہ حضرت آمنہ کا تھا. تاریخ جاننے والے اور پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کی عمر 5-6 سال کی تھی. مدینہ منورہ اپنی ننیحال اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے. مدینے سے مکہ واپسی ہو رہی تھی. 2 دن 2 رات کا راستہ طے ہوا تھا, اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی عمر 25 سال کی تھی, راستے میں ہارٹ اٹیک کا واقعہ پیش آتا ہے. ساتھ میں ہمارے آقا کے جن کی عمر 6 سال کی تھی, اور ساتھ میں ایک باندھی تھی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور کوئی تیسرا مرد ساتھ میں نہیں تھا. ہارٹ اٹیک آیا. تکلیف کی جو شدت تھی تو حضرت آمنہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی تھی وہ یہ تھی کہ ہر زندہ کو مرنا
ہر جوان کی جوانی ڈھلنی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت جوانی میں ہی آ جائے گی اور حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے مقام عبوا جا کر کے ہمارے آقا کی عمر 6 سال، حضرت آمنہ کی قبر وہیں بنائی گئی، ایک پہاڑی تھی جو تھوڑا ہموار تھی، وہاں پر حضرت آمنہ کا جسم رکھا گیا اور پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ ام ایمن ہمارے آقا کو لے کر کے چلنے لگی، ہمارے آقا نے ہاتھ چھوڑایا، واپس جا کر پھر اسی پینے پر چڑھ گئے۔ ام ایمن واپس آئی تو دیکھا کہ حضور اپنی ماں کی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے، 6 سال کی عمر تھی۔ وہ زمانہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر یہ زمانہ کہ 6 سال کی عمر ہوئی، ماں کا سایہ کی سر سے اٹھ گیا۔ ہارٹ اٹیک اس وقت بھی آتا تھا، لیکن اس وقت لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے ہارٹ اٹیک آیا 1 2 3 اور مجھ پر یہ لمحات گزرے کہ میرے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی، نبض بیٹھ چکی تھی۔ ایسے حالات میں کتنا وقت گزرا مجھے پتا نہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خواب میں آدمی کچھ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ زور زبردستی کر رہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اچانک ایسا احساس ہوا کہ جیسے میرے اوپر کچھ لوگ سوار ہیں۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے دبائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد اسماعیل۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ، بیماری کے یہ معاملات پیش آئے تو لوگوں نے خوشیاں منائی، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ بھی کسی کے بیٹے ہو، آپ بھی کسی کے شوہر ہو، آپ بھی کسی کے بھائی ہو، آپ بھی کسی بیٹی اور کسی بیٹے کے باپ ہو، کیا کسی کے اس طرح معاملات پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں؟ شاید میرے پروردگار کو مجھ پر رحم آ گیا اور میرے مخالفین کی یہ خوشیاں میرے پروردگار کو بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے مجھے پھر سے زندگی دے دی۔ اور آپ کو پتا ہے جب ایک اچھا بیٹسمین ایک چانس سے اس کو اگر مل جاتا ہے تو وہ سینچری مارتا ہے۔ مالیگاؤں کی عوام دیکھے گی کہ میری موت پر اور میری بیماری پر خوشیاں منانے والے آنے والے دنوں میں مالیگاؤں کے لوگ ان کو ایسا تاریخی سبق دیں گے کہ انہیں مرتے دم تک یاد رہے گا کہ ہم نے تو غیر انسانی حرکت کی تھی، یہ صحیح نہیں تھی۔ میں نے 5 سال آپ کے درمیان گزارے ہیں، ان 5 سالوں میں نے کیا کام کیا؟ میں نے اپنا حساب اپنی قوم کے سامنے، اپنے سماج کے سامنے، اپنے اوپروں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حساب و کتاب صاف ستھرا رکھ دیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ مالیگاؤں کی عوام نے ہمارے اس حساب و کتاب کو سمجھا ہے، اور آنے والے دنوں میں پھر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں گے۔ میں آپ کے درمیان ہوں، اور جس طرح میں نے 400 کروڑ سے زیادہ کے کام مالیگاؤں کی عوام کو دیے ہیں، مالیگاؤں
मालेगांव की तारीख का एक हिस्सा है और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। हम आपसे कुछ छुपा करके नहीं चल रहे। अगर हमने अपने 5 साल का हिसाब दिया है तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपसे, आपके फरमाने से 40 साल का हिसाब मांगे। आपको भी हिसाब देना चाहिए कि 40 साल में आपके मालेगांव की उस आवाम को जिसने आप पर भरोसा करके आपको अपना कीमती वोट दिया था, आपने उनको रिटर्न में क्या दिया है? आप कहते हो आपने तलवाड़ा का पानी लोगों को बेचा। हमने तलवाड़ा से मालेगांव के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड ला करके मालेगांव की आवाम को साफ सुथरा कुदरती पानी मिले इस बात का इंतजाम किया। आपने हाईवे के नाम पर मालेगांव की आवाम के साथ धोखा किया। हमने हाईवे के नाम पर 165 करोड़ रुपया मंजूर करवाया। आपने अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के पुल के नाम पर मालेगांव की आवाम के साथ धोखा किया। हमने 5 करोड़ 76 लाख रुपए का फंड लाकर मालेगांव की आवाम को मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल के नाम से एक पुल दिया। आपने मालेगांव कारपोरेशन का हॉस्पिटल, सजाना हॉस्पिटल, आपने फिरका परस्तों को उठा करके दे दिया। हमने मालेगांव की आवाम को महिला बाल रोकनालय के नाम से 100 बेड का हॉस्पिटल ला करके दिया। आप तुलना करके तो देखो, कारपोरेशन में आपका राज रहा, मेयर कभी आप रहे, कभी आपके बाप रहे, कभी आपकी माँ रही, और एक एक नहीं कई मर्तबा, बाप 2 मर्तबा आमदार रहे, मेयर रहे, माँ 2 मर्तबा मेयर रही, आप खुद 1 मर्तबा मेयर रहे, और आपके बाप शेख रशीद मरहूम वो खुद 10 साल आमदार और फिर 5 साल मेयर रहे। आपने मालेगांव शहर को क्या दिया? आपको इसका जवाब, इसका हिसाब देना है। मालेगांव की आवाम बेवकूफ नहीं है। मैंने इन चंद सालों में जो काम किया है, मोटे मोटे बड़े बड़े कामों का हिसाब दिया है। छोटे छोटे काम बेशुमार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ काम हो चुका है और बहुत कुछ काम करना बाकी है। वर्क ऑर्डर हो चुका है, इंशाअल्लाह वो काम जमीन पर आएंगे। मेरे परवरदिगार को मुझ पर क्यों रहम आ गया? मेरे क्या इरादे थे, क्या अज़ाइम थे, जिनकी वजह से परवरदिगार ने मुझे दोबारा खिदमत का मौका दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक मालेगांव की आवाम की खिदमत करता रहूं और मालेगांव की आवाम को मालेगांव की चाहतों के मुताबिक बुनियादी सहूलतें मुहैया करके दूं। जो काम कारपोरेशन का काम और जो काम कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी, कारपोरेशन ने 15 साल बरसरे इक़्तिदार मेयर और सदर बल्दिया की पोस्ट पर रहते हुए तुमने करके नहीं दिया। हमसे हिसाब मांगते हो। आप हमारा माजी देख लो, हमारा हाल देख लो। हमने किसी का कारोबार नहीं छीना है, हमने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है। हमने कारपोरेशन की जमीनें टुकड़े बना करके फरोख्त नहीं की है। हमने सरकारी जमीनों को पाट करके, नाले बंद करके, पाट करके हमने लोगों को धोखा नहीं दिया है। एक प्लाट 3-3, 4-4 लोगों को आपने बेचा, जिनमें उलमा भी शामिल है, जिनमें उलमाए किराम, मस्जिद के अइम्मा भी शामिल है। ऐसे लोगों को आपने लूटा जिनकी आमदनी 2-5 हजार रुपया मुश्किल से बचती है। उनको जो तनख्वाह मिलती है, उनका गुजर बसर मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की जेब आपने काटी है, ऐसे लोगों के साथ आपने धोखा किया है। हमने अगर किसी को उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं दे सके और जैसा वो चाहते थे, हम अगर उनका काम नहीं कर सके, लेकिन हम इस बात की आपको जमानत और गारंटी देते थे कि हमने किसी का गला नहीं काटा, किसी का जेब नहीं काटा, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं हथियाया, किसी कारोबारी से हमने हफ्ता नहीं लिया।
ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم نے نقصان بھی اٹھایا، لیکن کبھی سیاست کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آج ہمیں پیچھے کرنے کے لیے بی جے پی سے ساٹھ گاٹھ کر کے آپ مالیگاؤں کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو؟ آپ کے منہ سے فرقہ پرستی کے خلاف بات اچھی نہیں لگتی، فرقہ پرستی کے خلاف بات اچھی نہیں لگتی۔ ہم ہی نہیں کہتے ہیں نا کہ زبانیں خلق کو نکا رہے خدا سمجھو۔ آج ہم میڈیا بھی بولنے لگی ہے کہ مالیگاؤں میں شیخ آصف بی جے پی کا نمائندہ ہے۔ اے ڈی پی جی ماجھا جو ہے وہ بھی اس بات کو ڈکلیئر کر چکا کہ یہاں پر جو نمائندہ ہے وہ اجیت دادا پوار کا ہے، یہ چپ کر کے جائے گا تو بی جے پی کے ساتھ بیٹھے گا۔ راستہ انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا آزاد امیدواری کا، اور پھر پارٹی لے کر کے آئے اسلام نام کی پارٹی۔ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ جھنڈا بھی گھر میں رکھ لو اور ڈنڈا بھی گھر میں رکھ لو، لیکن اندر کی بات باہر آ جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اسلام کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر الیکشن لڑنا اور ہار جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہار گیا۔ کم سے کم آپ اپنی حیثیت دیکھو اور اسلام کا مقام دیکھو۔ جس طرح کی حرکت ہو رہی ہے مالیگاؤں کی عوام اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ بی جے پی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ سائیکل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس طرح کا معاملہ پیش آئے کہ بی جے پی کو یہاں سے طاقت ملے۔ مالیگاؤں کی عوام نے پارلیمنٹ الیکشن میں جس طرح ملک کی تاریخ بنائی ہے کہ یہاں بی جے پی کے امیدوار کو 4527 ووٹ ملتی ہے، اور اسی کانسٹیٹوئنسی مالیگاؤں سینٹرل سے سیکولر امیدوار کو 2 لاکھ ووٹ ملتی ہے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں نے پورے ملک کو سامنے رکھ کر کے ایک لسٹ بنائی کہ کہاں کس کو شکست دینا ہے۔ اس لسٹ میں مالیگاؤں سینٹرل سے میرا نام بھی ہے۔ آج آر ایس ایس چاہتی ہے اور بی جے پی چاہتی ہے کہ مالیگاؤں سے میری شکست ہو، اور شیخ آصف جو بی جے پی کا نمائندہ ہے در پردہ نمائندگی کر رہا ہے، اس کو فتح حاصل ہو۔ میں مالیگاؤں کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت میرے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہوا ہے، مجھے آپ کی عدالت میں انصاف چاہیے، اور آنے والے 20 نومبر کو آپ جو ووٹنگ کے لیے جائیں گے تو میں نے ماضی میں جو کام کیے ہیں اور جن کاموں کا میں نے آغاز کر رکھا ہے، ان کاموں کی تکمیل کے لیے آپ مجھے اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے کامیاب کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا، آپ نے اگر مجھے خدمت کا موقع دیا تو میں ایمانداری سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ